बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मई 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल मुकम्मल बयान करने से पहले एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इस बार मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी लेट ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसकी वजह यह थी कि हम अपनी बहुत सारी मज़ीद रिसर्चेस के ऊपर काम कर रहे थे, और जैसे ये मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड होंगी उसके बाद आप हमारी मज़ीद रिसर्चेस भी देखेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की तफसील बयान करने से पहले मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि वो जो सवालात आप अक्सर हमसे पूछते हैं उनका भी जवाब दे दिया जाए। सबसे पहला सवाल जो आप पूछते हैं कि ये सन साइन के हवाले से प्रेडिक्शंस होती हैं या मून साइन के हवाले से प्रेडिक्शन होती है। तो ये वीडियोस जब हम इसको मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज करते हैं तो सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के फाइनलाइज करते हैं और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देख के इसको फाइनलाइज करते हैं। यानी ये वीडियोस जो है वो इक्वली बेनिफिशियल होती हैं, सन साइन के हवाले से भी और मून साइन के हवाले से भी। दोनों हवालों से ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाई जाती है, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए जो है हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो फिर नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें। और ख़ास तौर पर ये जो आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुँचता है ना, ये हमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करने की एनर्जी देता है। आपकी मोहब्बत का एहसास आपके कमेंट्स में, आपके मैसेजेस में और आपकी लाइकिंग्स में जो है वो हम तक पहुंचता है। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहें। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर से बेहतर रिसर्च आप तक पहुँचाई जा सके वो पहुँचाते रहें। निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा के लिए जो है वो ये महीना ज़्यादातर मुवाफिक और बेहतर साबित हो सकता है। इनके लिए चीज़ें बेहतर हैं। सन की जो एनर्जी है, यानी सूरज की जो एनर्जी है, वो इनके अंदर एतमाद बहुत बेहतर कर रही है, इनके अंदर काम करने का हौसला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ये महीना जो है वो इनके के लिए काफ़ी बेहतर है। इस महीने में जो है कुछ कमज़ोर असरात आ सकते हैं और वो भी आएंगे ईगोइस्टिक अफेयर की वजह से। ईगोइस्टिक अफेयर यानी अगर आप अपनी अना में या कोई अपनी कोई ज़िद वगैरह में कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। ताल्लुकात में भी थोड़े बहुत मसाइल हो सकते हैं। ये सूरज की एनर्जी थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप, खाए वो बिजनेस रिलेशनशिप हो या चाहे वो आपके जो है वो लाइफ के रिलेशनशिप हो। इस महीने के फर्स्ट हाफ में सन की एनर्जी बहुत बेहतर होगी, लेकिन सेकंड हाफ में को बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्स हिम्मत, मेहनत और कामयाबी देता हुआ नज़र आ रहा है और महीने के आगाज़ में इसके नताइज काफ़ी पॉजिटिव होंगे, बाद में थोड़ा सा कम या एवरेज हो सकता है। मरकरी जो है वो इनकी विजडम और ख़ास तौर पे कारोबारी समझ बूझ को जो है वो बढ़ा रहा है और महीने के वस्त में यानी दरमियान के 10 दिन जो है वो गुजरने के बाद बहुत अच्छे नताइज इनको जो है वो मिलेंगे। और ख़ास तौर पे अगर मैं देखूं तो ये 14-15 तारीख के बाद से ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी और 18-19 के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। जुपिटर इनको तरक्की, खुशहाली और कामयाबी देता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने में मजबूत और बहुत पॉजिटिव असरात जो हैं वो इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस मोहब्बत, सुकून और खुशी देता हुआ नज़र आ रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट इसके आएंगे। सैटर्न जो है इनकी मेहनत में थोड़ा इजाफा कर रहा है, इस्तेहकाम दे रहा है और इस महीने में मजमूई तौर पर सैटर्न इनको बहुत सपोर्ट करेगा, बल्कि पुश करेगा आगे बढ़ने में, तो वो इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। राहु उलझन और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर सकता है और ऐसी सूरत में जो है वो थोड़ा सा कोई दबाव आ सकता है या इसके असरात थोड़े वीक हो सकते हैं। केतु रूहानियत में बड़ी बेहतरी दे रहा है। इस वक्त अगर आप अपने आप को अल्लाह के करीब करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नताइज इसके हासिल हो सकते हैं। महीना ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। मजमूई तौर पे प्लानिटरी पोजीशन जो है उसमें ज़्यादातर मामलात जो हैं वो मुवाफिक नहीं है, ज़्यादातर मामलात आपके लिए वो इतने मुवाफिक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है वो अगर एहतियात करें, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, फिर बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब नहीं रखेंगे और नेगेटिव रास्ते पे जाएंगे तो फिर नुकसान भी हो सकता है। एक एक करके सारी चीज़ों की तफसील बयान करते हैं। करियर की बात करें
تو کیریئر کے لحاظ سے یہ مہینہ جنرلی بہت اچھا ہے، کام کے نتائج محنت کے مطابق حاصل ہونے کے امکانات بہت ہیں۔ کاروبار کے لیے یہ مہینہ جو ہے نا وہ نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ایوریج رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پہلے سے کام چل رہے ہیں تو اس کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ مہینے کے سیکنڈ ہاف میں بڑی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر لیجیے، کوئی نیا وینچر، کوئی نیا کام، کوئی نئی سرمایہ کاری سیکنڈ ہاف میں بالکل مت کریں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کاروباری فیصلوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ مہینہ زیادہ بہتر ہے کاروباری افراد کی نسبت، یعنی وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھے نتائج لائے گا، ان میں کوئی بونس مل سکتا ہے، سیلری انہینس ہو سکتی ہے یا مرضی کی جگہ پہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر جو ہے وہ پازیٹیو اثرات نوکری میں ترقی دے کے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا، پیسے آنے سے ظاہر کرے گا، بونس وغیرہ کا میں نے ذکر کر دیا۔ آپ اپنے گولز اور اپنی اچیومنٹس جو ہیں اس کے اوپر کام کرتے رہیں، آگے بڑھتے جائیں۔ آپ کے ساتھیوں کے درمیان آپ کی اہمیت بہت بڑھ سکتی ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اپنے تعلقات جو ہے ان کو بچائیں اور آگے بڑھیں۔ مجموعی طور پر ملازمت میں جو ہے وہ بہتر رزلٹس مل سکتے ہیں، جبکہ کاروبار میں ایوریج رزلٹس مل سکتے ہیں، چیزیں کافی بہتر ہیں۔ فائنینسز کی بات کر لیں تو مالی معاملات میں یہ مہینہ پہلے سے زیادہ بہتر رہ سکتا ہے، آمدنی میں اضافہ ہونے کے واضح امکانات ہیں۔ کاروباری افراد کو پہلے حصے میں اچھا فائدہ مل سکتا ہے، سیکنڈ ہاف میں تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے، سیکنڈ ہاف میں آمدنی کچھ تھوڑی سی کمزور ہوگی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ چیزیں نسبتاً کم ہوں گی، لیکن جو ہے وہ بزنس یا کاروباری لوگوں کے لیے تھوڑی سی زیادہ ہوگی۔ بچت کے لحاظ سے بہترین وقت ہے پہلے 10 دن کے بعد، یعنی 11 مئی تک جو ہے وہ بہت چیزیں بہتر ہیں، اور 11 مئی کے بعد تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بچت ہوگی نہیں، بچت ایوریج رہے گی۔ اس وقت جو ہے وہ اگر کوئی لون لے کے آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اس وقت آپ کا خرچہ جو ہے نا وہ غیر ضروری چیزوں میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عیش و عشرت کی چیزوں میں زیادہ ہو سکتا ہے، تو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ محبت کے معاملات میں غیر ضروری خرچہ نقصان دے گا، میں آگے چل کے جب محبت کی بات کروں گا تو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجموعی طور پہ مالی معاملات کافی بہتر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں لو میرجز، پرسنل ریلیشنز کی طرف۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ محبت کے معاملات میں، جسے عیش و عشرت بھی اگر کہیں، نیگیٹو ریلیشنز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور نیگیٹو ریلیشنز میں خرچہ کافی زیادہ ہوگا جو آپ کو آنے والے وقت میں نقصان دے گا۔ جوپیٹر اور وینس کی انرجی بہرحال محبت میں جو ہے وہ اچھے امپیکٹس دے رہی ہے، لیکن پازیٹیو محبت بہت اچھے طریقے سے رہے گی۔ محبت کے معاملات میں یہ مہینہ کافی بہتر ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلات کے باوجود تعلقات میں ہم آہنگی رہے گی۔ میں ساری پازیٹیو ریلیشنز کی بات کروں، نیگیٹو ریلیشنز میں نقصان ہو سکتا ہے، اور اس مہینے میں نیگیٹو ریلیشنز میں خرچہ بھی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ زیادہ ہوگا، اور نیگیٹو ریلیشنز آپ کو دباؤ میں بھی لا سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں ملا جلا نتیجہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ مہینے کے پہلے حصے میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اوور آل چیزیں بہتر رہیں گی۔ مہینے کے دوسرے حصے میں سکون تو رہے گا، لیکن مکمل سکون نہیں رہے گا۔ اوور آل چیزیں اچھی ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی شادیوں کو 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ان میں تھوڑا احتیاط زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 11 مئی سے 15 مئی کے درمیان خاص طور کے اوپر اپنے ریلیشن شپ کا جو ہے بہت دھیان رکھیے، اور خاص طور پہ 11 مئی سے 15 مئی کے دوران آپ کے کوئی ایسے ریلیشنز جو نیگیٹو ریلیشن تھے یا جو آپ نے چھپا کے رکھے تھے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ عام لوگوں کو وہ پتہ لگے، وہ کھل سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کیجیے گا۔ اس دوران محبت کے معاملات میں کوئی اختلاف، تنازع، خاص طور پہ رشتے طے کرتے ہوئے خاندانوں کے بیچ میں کوئی اختلاف یا تنازع ہو سکتا ہے، اس لیے صبر، سمجھداری اور جو ہے وہ سکون کے ساتھ حالات کو کنٹرول کریں تو بہت جلدی ہو جائیں گے۔ مجموعی طور پہ محبت کے معاملات بہتر ہیں، اور ازدواجی زندگی ایوریج یا ایوریج سے بہتر ہے۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں، خاندانی زندگی کے لیے یہ مہینہ عمومی طور پہ اچھا ہے۔ مہینے کے پہلے حصے میں پازیٹیو رزلٹس بہت اچھے ہیں۔ وینس خاندانی سکون میں اضافہ کر رہا ہے۔ مارس کے اثرات کی وجہ سے کبھی کبھار تھوڑی بہت بحث مباحثہ ہو سکتی ہے، اور 11 مئی کے بعد معمولی اختلافات بھی تھوڑے بہت سر اٹھا سکتے ہیں۔ چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہوں گے لیکن قابو میں رہیں گے۔ گھریلو زندگی بہتر رہے گی۔ گھر میں کوئی ریلیجیس گیدرنگ ہو سکتی ہے جو آپ کو جو ہے وہ قریب لانے میں مدد کرے گی۔ مہینے کے آغاز میں کوئی مسائل آ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ خطرناک نہیں ہوں گے، کوئی زیادہ مشکلات نہیں آئیں گی۔ سیکنڈ ہاف زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ مجموعی طور پہ خاندانی زندگی، آپ کی فیملی لائف اچھی ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے بھی یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ وینس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ آپ کی ہیلتھ میں بہتری لا رہے ہیں، یعنی اگر آپ پہلے سے بیمار ہیں تو بیماری کافی حد تک کم ہو جائے گی۔
فرسٹ ہاف میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت چوٹ لگنے کے چانسز ہیں. سڑک کا اینگل یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا کیونکہ سڑک جو ہے نا وہ آپ کو نقصان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں کوئی معمولی سا حادثہ یا چوٹ وہ ہو سکتی ہے, ذرا احتیاط کریں. بڑی بیماری کسی کا کوئی خاص خطرہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ لاپرواہی نہ کریں, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا دھیان رکھیں تو پھر چیزیں بہتر ہیں. مجموعی طور پہ صحت اچھی ہے لیکن احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 6 ہے. لکی جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں اوپل آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. وائٹ اوپل اس مہینے میں زیادہ سپورٹ کرے گا. صدقے کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں پنک کپڑے کا یا پھر چاول کا صدقہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا. لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے جمعہ ہے. اور لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں گرے کے, سلور گرے یا چارکول گرے کے, کوئی بھی گرے کے شیڈز آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. سورت آف دا منتھ سورہ قدر, اس کی تلاوت آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گی اور آپ کی زندگی میں بہت سکون لے کے آئے گی. ناظرین, جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, ان کے اہل بیت سے, ان کے خاندان سے, ان کی ذات سے محبت. اور اس محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے درود پاک. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں اگر آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, عقیدت, پیار, خلوص کے ساتھ, جتنی محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں. اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے, کیونکہ درود پاک جو ہے وہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے. تو درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اور ناظرین, میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں اور خاص طور پہ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں. آپ کی محبت کا جو احساس ہے, وہ آپ کی محبت کا جو اظہار ہے, وہ جب ہم تک پہنچتا ہے نا تو ہمیں یہ بہت انرجی دیتا ہے. ہمیں آپ کے کمنٹس کا, آپ کی محبت کا, آپ کے میسیجز کا انتظار رہے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.